آپ سوچ کو تو دیکھو، آج اہل سنت کے جوان یہ سوچیں کہ تمہیں بارہا یہ بتایا جاتا ہے کہ مجلس بدعت، ماتم بدعت، نوحہ بدعت، ان کی مجلسوں میں جانا بدعت. پھر جب اسی ملک میں گانے ہو رہے ہوتے ہیں، اسی ملک کی شادیوں میں شراب کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ مولوی کیوں چپ ہوتا ہے؟ کیا گانا گانا جائز ہے؟ کیا ناچ جائز ہے؟ کیا اس ملک میں مجرے کرانا جائز ہے؟ کیا شراب پینا جائز ہے؟ وہاں پہ مولوی چپ رہتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو اہل بیت سے منسلک ہوتی ہے وہاں پہ یہ بولنا شروع ہو، اس کی غیرت اٹھ جاتی ہے. کیا اس ملک میں ہر مسلمان کے دل میں غیرت اسلام ہے، ہر مسلمان کے دل میں، شیعہ ہو یا سنی ہو، لیکن اس جذبے کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. دشمن ڈائیورٹ کرنا جانتا ہے. مثلا آپ کو غصہ ہے، اگر غصے کو ڈائیورٹ کرو. امام خمینی فرماتے ہیں کہ ان کے والد گرامی کو شہید کیا گیا، آقا مصطفیٰ کو، کہ اگر میں بھی عام لوگوں کی طرح غصہ کرتا اور کیا کر لیتا، 4 لوگوں سے بدلہ لے لیتا، لیکن فرماتے ہیں میں نے اپنے غصے کو اور اس جذبے کو ڈائیورٹ کیا تحصیل علم میں. غصہ انرجی ہے، تم انرجی کو چینج کرو نا. پانی میں انرجی ہے، بجلی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ تم اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کرو کسی ایسی راہ میں. امام خمینی کا اگر 2 کو ماروں گا، 4 کو ماروں، کیا ہوگا؟ پھر کل ایک اور پیدا ہو جائے گا. کہ میں ایسا کام کروں گا کہ جڑ سے اس نظام کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا. کہ جس زمانے میں علماء کی بے عزتی ہوتی تھی، ایک ایسا سسٹم لاؤں گا کہ حکومت بھی ایک عالم کی ہوگی، حکومت بھی ایک فقیہ کی ہوگی. تو اگر مجھے سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے تو اس ملک کے امیر طبقہ، واللہ وہ امیر جو کر سکے اور نہ کرے، کتنا بھی نمازی کیوں نہ ہو، قیامت میں یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر وہ سسٹم بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. ایک منرل واٹر اگر کوئی نہ لگا سکے، کتنے شیعہ پانی پیتے ہیں، ہم کیوں منرل واٹر نہیں لگا سکتے؟ باہر کے ملک ہمارا پانی آتا ہے اور ہمیں ہی بیچا جاتا ہے اور ہم ہی ان کی جیبوں کو بھرتے ہیں. اس ملک میں کوئی جوان کیا صابن کی کمپنی لگا سکتا؟ یہ تصور ہونا چاہیے. اگر میں آئی ٹی میں جا رہا ہوں نا، تو نوکر والی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے سافٹ ویئر میں جا کے کام کرنا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں. نہیں، تمہاری سوچ ہی ہونی چاہیے اگر وہ فیس بک بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ کریٹو سوچ ہونی چاہیے نا. اگر دشمن یہ سارے کام کر سکتا ہے تو شیعہ جوان کیوں نہیں کر سکتا؟ رہی بات میڈیکل کی، اسی طرح امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ دنیا سے سارے میڈیکل سسٹم کو اس نے ختم کیا. ہومیوپیتھک کو ختم کیا، چائنا کا طب تھا اسے ختم کیا، پوری دنیا میں ایلوپیتھی لایا. اسی کرونا پہ بڑے خدشات ہیں کہ خود بناتے ہیں، خود دوائی بناتے ہیں، خود ویکسین کریٹس کرتے ہیں. یہ جتنی ویکسین آپ بچوں کو لگاتے ہیں، کئی ویکسینوں میں ایسے ایسے وائرسز ہوتے ہیں جس میں ہمارے بچے مبتلا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم لگا کیوں رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اسلامی تہذیب سے، معصوم کے کلام سے دور ہوتے. اس کی زندہ مثال یہ کہ آپ کے جتنے مراجع ہیں ان کی عمریں دیکھو. امام خمینی کا انتقال ہوا 88 ایئرز، آغا بہجت 92 ایئرز، آیت اللہ بہلول 102 ایئرز، آغا رہبر ابھی 75 سے اوپر چلے گئے ہیں، آغا وحید خراسانی 90 ایئرز کے قریب ہیں. ایج بھی اتنی ہے اور اس ایج میں گھنٹے گھنٹے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں. حافظہ بھی ویسے کا ویسا ہے، نہ کوئی لگژری لائف اسٹائل ہے، نہ ہماری طرح مرغے اور چرغے ورغے کھاتے ہیں. پھر یہ بدن میں توانائی اور طاقت کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اہل بیت کے کہنے پہ گزاری ہے. 2000 مستحبات و مکروہات ہیں. صرف ان مستحبات اور مکروہات اپنے بچوں کو سکھا دو. صرف یہ 2000 مستحبات مکروہات، 2 اشرے اس پہ ہوں کہ مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مجھے کھانا کیسے کھانا ہے، رات کو سونا کیسے ہے. ایک نوجوان نے کہا مولانا شادی کرنی ہے فلاں لڑکی سے. میں نے کہا یہ بتاؤ تجھے بیوی چاہیے یا بچے کی ماں چاہیے؟ دونوں میں فرق ہے نا. ایک بندہ بیوی کی تلاش میں جاتا ہے، ایک بندہ بچے کی ماں کی تلاش میں جاتا ہے. ویژن جب تیرا بڑا ہوگا نا تو تمہارے قدم بھی بڑے ہوں گے. ہر نوجوان آتے مولانا والدین شادی نہیں کروا رہے، بھائی میں کیا کروں؟ تہذیب اسلام اگر بندے میں ہو، ویژن اگر انسان کا بڑا، اب والد کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، بیٹے کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. مولا علی جب رشتہ بھیجتے ہیں تو جناب عقیل کو کہتے ہیں مجھے
ایسی گود تلاش کر کے دے جس میں عباس جیسا بیٹا پلے. نظر جتنی بلند ہوگی، اطلب العلم من المہد الی اللحد. میں نے کہا ہم ہیں لفظوں کے پجاری، مفاہیم تک ہم کبھی جانے کی کوشش نہیں کرتے. علم حاصل کرو گہوارے سے. بچہ کیا لوجیکل ہے؟ کیا بچہ گہوارے میں پڑھ سکتا ہے؟ لیکن معصوم فرما رہے ہیں ہاں گہوارے سے علم حاصل کرو. یہ گہوارہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ گود ڈھونڈ جس میں بچہ پلے. جب یہ ماں عالم ہوگی تو بچہ بھی عالم بنے گا. یہ وہ تہذیب اسلام کی تھی، یہ وہ طور و طریقہ اسلام کا تھا. اگر انسان عمل کرے تو زندگی میں کبھی بیماریاں بھی نہیں آئیں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.